جو دوسرے کسی شہر میں کام کرتی ہیں اپنے بچوں اور پہلے شوہر کو بتائے بغیر اس شہر میں کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیتی ہیں، یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر نے طلاق نہیں دی، یا تو پھر وہ کافرہ ہو گئی ہو، مرتدہ ہو گئی ہو۔ لیکن ہمارے زمانے میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جو عالم اسلام کو مصیبتیں پیش آئیں اور مسلمانوں کا اقتدار اور حکومت نہ رہنے کی وجہ سے، طاقت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے جو معاشرتی سطح پہ فرق پڑا، وہ ایک عذاب یہ بھی تھا جو اب بھی ہے کہ پورے عالم اسلام میں کوئی ایک چپا ایسا نہیں ہے جہاں پہ خدا کا دین نافذ۔ خدا کا دین نافذ ہونا تو بہت بڑی بات ہے، ایک حکمران ان تمام اسلامی ممالک میں ایسا نہیں ہے جس کے متعلق کہا جا سکے کہ اسے اسلام کی کچھ ہمدردی، پرواہ یا کوئی غیرت، شرم رہ گئی۔ تو اسی لیے جو علماء سیاسی ذہن نہیں رکھتے اور سیاست کے خم و پیش سے واقف نہیں ہیں، وہ دور آ جائے گا، آ رہا ہے کہ وہ گھر میں تہجد بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اب جو پٹائیاں ہو رہی ہیں وہ پرسنل لائف میں بھی دین کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پچھلی نسلیں تو یہ کہتی تھی کہ دین ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے۔ جی ہمارے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ کہیں گی دین پرسنل معاملہ بھی نہیں، خبردار جو اذان، خبردار جو نماز پڑھی۔ تو طاقت نہ رہنے کی وجہ سے یہ ہوا۔ اب پہلی جنگ عظیم کے بعد صورتحال یہ پیش آ گئی تھی کہ چونکہ مسلمانوں کی کوئی طاقت تھی نہیں، تو عورتیں شوہر کی گم ہو جانے پہ، مفقود ہو جانے پہ، مفقود الخبر ہو جانے پہ، اس کا پتہ نہ چلنے پہ، وہ نکاح کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھیں اور شوہر کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ یہ مصیبت بن گئی تھی۔ 12 روپے، 14 روپے، 8 روپے پہ سرگودا، حافظ آباد، ان علاقوں سے بڑے بڑے اچھے جوان پنجابی انگریز جبراً فوج میں داخل کرتے تھے، اور جو نہیں جاتے تھے اور حقیقت میں مسلمان بچے نہیں جانا چاہتے تھے، پھر ان پہ مار پڑتی تھی انہیں، کیونکہ پنجاب کے جو مسلمان تھے سکھوں کے بعد بہت سے ان میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو سکھ جس طرح اپنے قد بت کے اعتبار سے اچھے وجیح ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ مذہب انہوں نے تبدیل کیا تو وہی وجاہت اور وہی سب چیزیں آئیں۔ اب وہ چلے جاتے تھے لڑنے کے لیے۔ بیت اللہ پہ گولیاں انگریزوں کی فوج میں مسلمانوں نے ہی ماری۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو پنجابیوں نے ہی توڑا۔ کیا کرتے؟ نہیں تو انگریز مار دیتا یا پھر یہ کر لیتے۔ اس ساری صورتحال میں عورتیں، ان کے پاس کوئی ہیلہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کافرہ ہو جاتی تھی، مرتد ہو جاتی تھی، قرآن کو اٹھا کر پھینکتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاذ اللہ کچھ جملے کہہ دیتی تھی، مفتی فتویٰ لکھ دیتے تھے کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور یہ کافرہ ہو گئی۔ وہ کچھ دنوں بعد اسلام قبول کر کے کسی اور سے نکاح کر لیتی تھی۔ یہی صورتحال دوسری جنگ عظیم میں بڑھ گئی، تو پھر فقہا نے فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ عورت اگر اس بنا پر کفر اور ارتداد اختیار کرتی ہے کہ اپنی جان شوہر سے چھڑائے، تو وہ کوئی کافر اور مرتد نہیں ہو جاتی، چاہے وہ ایسے جملے 10 بار بھی کہے، اس کا نکاح قائم۔ تو یہ جو خاتون دوسرے شہر میں کمانے کی غرض سے جاتی ہیں، ان کا شوہر پہلا اصل موجود ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تو ان کا تو نکاح نہیں ٹوٹا۔ کافرہ بھی ہو جائیں تو اس کا کوئی زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیا چیز ہے جو موت، وہ تو زندہ ہے۔ تو اس لیے جو دوسرے مرد سے نکاح، یہ نکاح ہی سرے سے باطل ہے، وہ ہوا ہی نہیں، وہ سب برے کام ہیں۔
اپنے شوہر نے اس کو طلاق نہیں دی، بالکل ٹھیک ہے، اسی دوران اس کا پہلا شوہر مر جاتا ہے، تو کیا یہ عورت اس کی پینشن اور جائیداد میں حصہ دار ہوگی؟ یعنی کیوں نہیں ہوگی بھئی؟ بالکل اسے پورے حقوق ملیں گے، پورا حصہ ملے گا۔ شوہر کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں سے اس کا حصہ منقطع نہیں کیا جا سکتا، یہ گناہ ہے، ایک الگ بات، لیکن یہ ایسی بات تھوڑی ہے کہ ہم اس کو ہر چیز سے محروم کر دیں گے۔ یہ اب تک اپنے اس شوہر کی بیوی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نام نہیں لیتا، انہوں نے آ کے کہا تھا یہی بات کہ اللہ کے رسول لا ترد ید لامسن، میری بیوی کسی بھی بڑھے ہوئے ہاتھ کو مایوس نہیں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا طلقھا، پھر طلاق دے دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے سے اتنی شدید محبت ہے میں پاگل ہو جاؤں گا، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فرمایا ہم سکھا، پھر اسے روک کے رکھو، مطلب یہ کہ پھر اس کی تربیت کرو، اسے سمجھاؤ کہ یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس لیے وہ جا کر دوسرے شہر میں ایک کبیرہ گناہ کی مرتکب ہو رہی ہے نا، تو کبیرہ گناہ کی وجہ سے وراثت سے کیسے محرومی ہو سکتی ہے؟ وراثت تو اسے ملے گی۔ کبائر میں وراثت میں محرومی صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے اور وہ باپ ہے۔ باپ اگر دیکھے کہ میرا بیٹا میری کمائی ہوئی اتنی اچھی پاکیزہ کمائی کو خدا کی نافرمانی میں لگا دے گا، تو وہ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے بیٹے کا جو حصہ بنتا ہے یہ حصہ کسی رفاعی ادارے کو دے دیا جائے، مثلاً ڈسپنسری بنا دی جائے، مثلاً کنواں کھدوا دیا جائے، مثلاً گلی نہیں ہے پکی اس کو کرا دیا جائے۔ جتنے بھی رفاع عامہ کے کام ہو سکتے ہیں وہ اس کو ان کاموں میں خرچ کر سکتا ہے، باقی کوئی کسی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا نصیباً مفروضہ، یہ وہ مال ہے جسے جبراً ہم نے تمہارے ذمے قرار دیا، یعنی اس کو وصول کرنا ہے۔ شوہر اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو اسے بھی وراثت سے محروم کر دیں گے۔ اب سوچیں نا، ایک آدمی اس شہر میں رہتا ہے، دوسرے شہر میں جاتا ہے اور وہاں اپنی یہی حرکتیں کرتا ہے جو اس کی بیوی کر رہی ہے، تو کیا اس کی وراثت کی کوئی محرومی ہو جائے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی شخص، کسی قوم، کسی فرقے کی دشمنی تمہیں اتنا نہ ایموشنل کر دے، اتنا جذباتی نہ کر دے، بات کو اتنا مت بڑھاؤ کہ تم جذبات میں آ کر اپنے مخالف پر ظلم کرنے لگو۔ اعدلوا، اپنے مخالف کے ساتھ بھی انصاف کرو، اور اللہ نے کہا وہ اقرب للتقویٰ، اور تقویٰ کی بات یہی ہے۔ تو شوہر نے اگر نہیں دی طلاق تو کون اس کو، خاتون کو، وراثت سے محروم کر سکتا؟ اے بھیا ڈیوٹی پوری نہیں کرتا اور نماز پڑھا دیتا ہے، ہمارے دور میں پڑھ لینی چاہیے۔ جو حنفی فقہا نے امامت کی شرائط لکھی ہیں نا، وہ شاذ و نادر یا کسی میں پائی جاتی ہیں، شاید ہی کسی میں پائی جاتی ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ سود کا کاروبار کرتا ہے وہ امامت نہیں کر سکتا۔ اب کون ہے جو بینکنگ میں نہیں ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے امام، اس کی امامت کا اعتبار نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ رہ گیا ہے کوئی مولوی جو غیبت نہ کرتا؟ جتنے کبائر اخلاقیات کے ہیں، جھوٹ ہے، ظلم ہے، توہین ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اخلاقیات ہیں ایک سے ایک بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پیچھے کیسے نماز؟ حکومت کی جو تعریف کرتے ہیں فقہا اتنے شدید تھے کہ انہوں نے بنو امیہ کے زمانے میں سے یہ فتویٰ دینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا جو بادشاہ کے لیے دعا کرے وہ ٹھیک ہے، یہ تو کہے کہ اللہ ان کی اصلاح فرما، وہ یہ کہے کہ اللہ انہیں ہدایت پہ رکھ، وہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ کہے اللہ ان کی وجہ سے ملک کی حفاظت فرما، انہیں توفیق دے، لیکن اگر اس نے کہا الملک العادل، ہمارا بادشاہ جو عدل کرنے والا ہے، وہ کہا نے کہا ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے جبریل امین نے آ کے کہا کہ آپ کی امت بڑے شدید
امتحان اور آزمائش سے گزرے گی۔ میں نے کہا میری امت میں کون اتنے شدید، اسماعیلی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ جبریل نے کہا ان کے حکمران اور ان کے علماء۔ تو میں نے کہا جبریل کیا ہوگا؟ ان کا عمرہ ظلم کریں گے اور پھر ان کے علماء ان کے ساتھ مل جائیں گے اور پھر وہ بھی اپنے حکمرانوں کی مدد کریں گے، بجائے اس کے کہ تنقید کرتے، بری چیز سے اجتناب کرتے، وہ بھی خوش آمدی مولوی وہاں اکٹھے ہو جائیں گے کہ جناب آپ جیسا تو کوئی آدمی ہی نہیں، یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا الکف والصبر، اگر تمہیں ایسا زمانہ مل جائے تو دیکھو تلوار نہیں اٹھانی، بس جتنا تم کہہ سکتے ہو اتنا کہہ لینا، جو تمہارے حقوق وہ ادا کر دیں اسے کافی سمجھنا، اور باقی حقوق کے لیے اللہ سے دعا مانگنا اور صبر کرنا۔ یہ ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ تم جتنا برا کہہ سکتے ہو اتنا تو کہہ لینا، اور باقی اس کے علاوہ تمہارے حقوق نہیں دے رہے تو دوسرے نمبر کی بات ہے اللہ سے اپنے حق مانگ لینا، اور تیسرے فرمایا کہ صبر کر لینا بس، کیونکہ صبر نہیں کریں گے کسی اور جہان میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تو اس لیے ہر طرف یہی حال ہے، اس لیے جو بھی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، اگرچہ یہ گناہ کی اور بہت بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن بھیا نماز پڑھ لینی چاہیے۔ آپ اس کے مقابلے میں کس کے پیچھے پھر نماز پڑھیں گے؟ میت کو قبرستان لے جاتے وقت خواہ مرد کا جنازہ یا عورت کا بلند آواز میں کلمہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ روایت منقول تو نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی چیزیں عمومی طور پر نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے جنازے کے ساتھ یہ جملہ یا یہ چیز پڑھنا، وہ بھی مل جاتی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اور محدثین نے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کیا ہے اس میں وہ روایت یہ لائے ہیں، تو ایک آدھ روایت ایسی بھی مل جاتی ہے، اس سے اتنی سختی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ اصلاً ایسی چیزیں ثبوت کے درجے میں نہیں پہنچتی۔ سوال ایک یہ تحریر فرمایا کہ کسی کافر کو کافر کہنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو بھیا، کافر کو کافر کہنا ایک تو اس صورت میں ہے کہ آدمی پڑھا رہا ہے، تعلیم ہے، سمجھانا ہے کہ کفر یہ ہے، اسلام یہ ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کفر کا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے اسلام کا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اور ایک ہے کافر کہہ کر کسی کا مذاق اڑانا، کافر کہہ کے دوسرے کو تنگ کرنا۔ کافر لفظ ایسا ہے جسے ہر کوئی چڑھتا ہے، ہر کوئی برا جانتا ہے اس کو، تو کسی کافر کو اس لیے کافر کہنا کہ حقارت کے طور پہ، کسی کافر کو اس لیے کہنا کہ اسے چڑھانا ہے، کسی کو کافر اس لیے کہنا کہ اس کی تذلیل ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسے کرے تو اس کو مار پڑنی چاہیے، پٹائی ہونی چاہیے اس کی، اسے جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ اس کوئی حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کے دلوں کو دکھائے، بہت ہی غلط بات۔ اس لیے چڑھاتے ہیں نا لوگوں کو، ان سب کو پوچھنا چاہیے کوئی اسلامی حکومت کہاں گئے وہ شیعہ کافر اور کافر کافر شیعہ کافر اور وہ نعرے لگانے والے اور وہ مولوی اور ان کی مسجدیں کدھر گئے؟ 30 سال اس عذاب میں ہم لوگوں نے گزارے جو چپ رہے، بڑھ چڑھ کے کہتے تھے جو نہ بولے وہ بھی کافر، کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ لکھے وہ بھی کافر۔ کوئی ہے جو انہیں پکڑے، کوئی ہے جو انہیں اب مارے پٹائی کرے کہ تم نے اس امت کا کیا تم نے؟ یہی نعرے تمہیں اور یہی دین تھا تمہارا؟ اب کوئی پوچھنے والے ہی نہیں۔ یا پھر یہ سمجھیں کہ جو قوتیں اور طاقتیں اس وقت ان سے یہ کام کرا رہی تھیں اب چونکہ ضرورت نہیں ہے لہٰذا کوئی بات نہیں۔
یہ دین بھی پلے کارڈ ہو گیا ہے، جب چاہو کھیل لو، جب چاہو رکھ لو، کوئی خدا کو جواب نہیں دینا۔ ان سب لوگوں کو سورہ توبہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے دین کا مذاق اڑاتے رہے اور اب توبہ کرتے ہیں، ہم ان کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، یہ اپنی گیمز کھیلنے کی خاطر دین کو جو استعمال کرتے ہیں نا، ان کی تو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایسے بدبخت ہیں۔ اللہ گناہگار سے گناہگار کی بھی توبہ قبول کرتا ہے، مگر 3 آدمی اس بدبختی میں مبتلا، چپ رہو اور دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے، چپ۔ ایک وہ جو شرک کرتا ہے وہ تو ہے ہی ہے، دوسرے جو آدمی اللہ سے وعدہ کر کے توڑتا ہے۔ کبھی بھی خدا سے کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھول کے بھی مر جائے خدا سے وعدہ نہ کرے، اللہ میں آئندہ فلم نہیں دیکھ، اللہ میں آئندہ سگریٹ، اللہ میں آئندہ جوا نہیں، اللہ میں آئندہ شراب نہیں، استغفر، کچھ بھی نہیں، کوئی وعدہ نہیں اللہ سے۔ اتنا ہی کہہ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ اللہ تو میری اصلاح فرما، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کوشش کروں گا یہ کام نہ کروں۔ اللہ نے فرمایا جو مجھ سے وعدہ کر کے توڑتا ہے نا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ہم اس کی باقی زندگی منافقت کی کر دیتے ہیں، وہ منافق ہو جاتا ہے آدمی، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی، نماز بھی جاتی ہے، روزے بھی جاتے ہیں، روزہ نماز تو جانا ہی ہے، اس کی ڈیول پرسنالٹی، جب چاہ جھوٹ بول لیا، جس کے سامنے چاہ جھوٹ بول لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ 20 سال پہلے جس نے خدا سے وعدہ کیا تھا نا، مارا گیا۔ کبھی خدا سے کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل بڑی عظمت ہے، اللہ کا بڑا احترام ہے۔ حاکم وقت کسی ٹیچر سے آدمی کوئی وعدہ کر لینا تو شریف بچہ گھبراتا ہے کہ یار ٹیچر سے میں نے وعدہ کیا تھا، کیا کرنے۔ اور تیسرا آدمی جو مارا جاتا ہے، جو دین کے ذریعے سے دنیا کماتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں گئے نا جہاد میں، انہوں نے میرے دین کا غلط استعمال کیا، اب یہ توبہ بھی کریں گے تو اللہ نے فرمایا ہم اس کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ جب سے پچھلے 20-30 سال سے کھلواڑ ہوا ہے نا، کافر، ہر ایک کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ جو بھی طاقتیں استعمال کر رہی تھیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے جنہوں نے تباہی بربادی پھیلائی۔ اس لیے کافر جو حقیقت میں کافر ہے، اسے کافر کہنا اس وجہ سے کہ اس کی دل آزاری ہو، توہین ہو، اور اس کو برا محسوس ہو۔ یہ ایسی چیز ہے، شامی نے لکھا ہے، اور شامی نے اسے کنیا سے نقل کیا ہے، فتاویٰ میں لکھا ہے کہ اس آدمی کو تعزیر دینی چاہیے۔ تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ پٹائی ہونی چاہیے، تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دو، تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ اسے کہنا چاہیے کہ چلو 10 لاکھ جمع کراؤ۔ اور پھر اگر ہمارے ہاں قانون اسلام کے مطابق ہوتا تو ہمارے نزدیک جرمانہ جائز ہی نہیں، پولیس بھی جرمانہ نہیں کر سکتی، پولیس کے چالان سارے ختم ہوں، کوئی عدالت جرمانہ نہیں کر سکتی۔ اس کا سیدھا سادہ طریقہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے متعلق ہے کہ اس سے کوئی 10 لاکھ روپے جمع کرائے، اور سپریم کورٹ یا جو بھی کورٹ ہے اپنی ضمانت پہ اسے چیک دے دے نیشنل بینک کا کہ 5 سال بعد اپنے 10 لاکھ روپے یہ چیک کیش کرا لینا۔ 5 سال میں ڈی ویلیو بھی ہوگا پیسہ، اور 5 سال اس پیسے کے بغیر بزنس کیسے کرے گا، یہ اس کو سزا دینی چاہیے۔ یہ ہے تعزیر۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ اسلام کا کوئی قانون ہے ہی نہیں، اس لیے تعزیر کیا اور کچھ اور کیا۔ آپ نے سوال فرمایا کہ ناسخ اور منسوخ کی بحث، بھیا یہ بہت لمبی بحث ہے، اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو اس پہ ریکارڈنگ کروائیں گے۔ لیکن خیال آتا ہے کہ 35-40 سال پہلے 4-5 گھنٹے ہم نے اس پہ تقریر کر کے ریکارڈ کروا دی تھی، کہیں وہ مل جائے تو آپ سن لیجئے گا، کون اس بحث میں پڑے۔ بس مختصراً اتنا سمجھیے کہ ناسخ اور منسوخ، قرآن کریم کے کچھ احکامات، ناسخ اور منسوخ ہمیشہ حکم میں چلتا ہے، تاریخ میں نہیں۔
بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبوت دی، پھر خدا نے بعد میں کہہ دیا کہ نبوت نہیں دی، تو یہ تو جھوٹ ہے۔ یہ کینسلیشن نہیں ہے، کینسلیشن ہمیشہ لاز میں ہوتی ہے۔ اللہ نے لا اتارا اور قانون کے مرد و عورت اگر پاک ہونا چاہیں تو 7 مرتبہ نہائیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، ہم نے کہا اللہ کے رسول 7 مرتبہ نہانے سے آدمی مرد و عورت پاک ہوں، یہ کیسے؟ آپ درخواست کرتے رہے، پھر اللہ نے فرمایا 5، پھر 3، پھر 1 پہ آ گئے۔ تو ایک حکم تھا 7 کا، اس کو منسوخ کر دیا۔ قرآن کریم کی آیت آپ نے نہیں دیکھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 1 سال تک عدت گزارے۔ کون عورت ہے اب جو 1 سال تک عدت گزارے گی؟ اس آیت میں حکم 1 سال کا تھا، پھر اللہ نے آیات نازل کی۔ اللہ نے فرمایا جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ امید سے ہے تو بچے کی پیدائش اس کی عدت ہے، چاہے 1 منٹ کے بعد پیدا ہو جائے اور چاہے 9 ماہ بعد پیدا ہو۔ پھر اللہ نے تیسری عدت نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا جو ایام سے خواتین فارغ ہو گئی ہیں وہ 3 مہینے عدت گزاریں گی۔ اب عدت کی 3 قسمیں تو خود اللہ نے ارشاد فرما دیں۔ وہ جو 1 سال کی عدت تھی خدا ہی نے اپنے حکم کو منسوخ کیا اور کینسل کیا، اس میں کیا اشکال ہے؟ اس لیے یہ لکھنا ہمیں کہ میں اس کو نہیں مانتا یا کوئی چھوٹی سی بات نہیں کر رہے، آپ اہل السنہ کا مسلک چھوڑ رہے ہیں۔ آپ سوچ لیں، ہر بچے کو چاہے وہ بڑا آدمی پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ چاہے وہ کسی درجے کا ہو، یہ اجازت تھوڑا ہی دی جا سکتی ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے دین میں بولتا پھرے۔ آپ نے عربی کتنی پڑھی، آپ نے تفسیر کتنی پڑھی، آپ نے کنسلیشن کی بحث کتنی پڑھی، ان ساری چیزوں کے بعد کوئی بات کی جاتی۔ ایک بچہ اٹھ کے آپ یہ کہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے نا میں تو نہیں مانتا، بھئی تم ہو کیا یار؟ تمہیں پوچھتا کون ہے؟ تمہاری قول کی وقعت کیا ہے؟ بالکل اسی طرح اگر لکھنے والے جو ہیں انہوں نے قرآن کی تفسیر اور یہ چیزیں نہیں پڑھی تو انہیں ایسی بات کہنی بھی نہیں چاہیے، خطرناک بات ہے۔ اہل السنہ اس کے قائل ہیں کہ قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہے، پوری امت اس کی قائل چلی آتی، حتیٰ کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس پہ بحث کی ہے۔ آپ نے قرآن میں نہیں دیکھا اللہ فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، کامل خوف اللہ کا، اور دوسری جگہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو۔ پہلے حکم دیا تھا مکمل طور پہ ڈرنا، پھر فرمایا جتنا تمہارے بس میں ہے۔ تو ایک حکم دوسرے حکم کو کینسل کر، یہ ہوتی ہے متعدد، اس پہ انشاءاللہ کبھی ممکن ہوا تو بات کریں گے۔ لیکن ناسخ اور منسوخ کو یہ نہیں مانتے تھے معتزلہ، جن کے مقابلے میں امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کوڑے کھائے تھے۔ معتزلہ نہیں مانتے تھے، یہ ان کا مسلک تھا۔ پھر سر سید نے اسی مسلک کو آگے بڑھایا، اور پھر مستقل اب تو لوگ پیدا ہو گئے ہیں جس مسلک کی وکالت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل السنہ کا مسلک کیا ہے؟ ایک مرتبہ بزرگ چھان پھٹک کے طے کر چکے، یار چپ کر کے اور کوئی کام کرو، تھوڑے کام ہیں اور دنیا میں۔ تو ناسخ اور منسوخ یہ ہم اہل السنہ کے عقیدے اور اہل السنہ کے شعائر میں شامل ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھئی ہم سے غلطی میں بڑا اچھا لگا کہ صاحب نے ذکر کیا ششی تھرور کا، کہ انہوں نے کہا 17ویں 18ویں صدی کے آغاز تک انڈیا جو تھا وہ 27% وہ جی ڈی پی دنیا کا دیتا تھا۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ 27 کو 72 کہہ دیا تھا۔ آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ اس غلطی کی تصحیح پر آپ کو اجر سے نوازے۔ بڑا اچھا لگتا ہے، جی ڈی پی بڑھا لیتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے الحمدللہ۔
بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی تنقید کرے، جب کوئی علمی طور پر نقطہ بتائے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، ہمیشہ قبول کرنی چاہیے۔ بس صرف یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو الفاظ کا چناؤ اور دوسرے ادب احترام کے ساتھ۔ تو جنہوں نے بھی لکھا ہے انہوں نے بہت اچھا کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا غسل اور تدفین، فرشتوں نے انہیں نہلایا تھا، ان کے بیٹوں نے نہلایا تھا۔ دیکھیے یہ جتنی قدیم تاریخ ہے نا، دنیا کا کوئی پیغمبر علیہ السلام ہسٹری کے قابو میں نہیں آیا۔ کسی پیغمبر علیہ السلام پر پوری روشنی نہیں پڑی۔ تاریخ کی مکمل روشنی میں ایک ہی نبی آئے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس زمانے میں انہیں بھیجا جب قافلوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی، جب لوگ دھاتوں کا استعمال جان گئے تھے، جب بازاروں کی مجلسیں اور رونقیں شروع ہو گئی تھیں، جب انسانیت نے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے تمدن کے دور میں پہنچ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل لائٹ میں آئے ہیں۔ اس فل لائٹ کا مطلب یہ نکلا آگے کہ ان پر اعتراضات ہوتے گئے، وہ بھی لکھے گئے تاریخ میں، ان کی تعریف ہوتی گئی، وہ بھی لکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک عورت نے آپ کے ساتھ کچھ ایسی بات کی جو غیر مناسب تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، تو اپنا سر مبارک پکڑ لیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں حدیث میں، تفسیر میں، تاریخ میں ہر جگہ محفوظ ہیں، اور یا پھر ہم اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا۔ اللہ نے فرما دیا، وہ گارنٹیڈ چیزیں۔ اللہ نے فرمایا وَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ، اور ہم نے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، جس سے پانی بہتا ہے، تانبا ایسے بہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَقُدُورُ الرَّاسِيَاتِ، اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے، اسی کو بائبل کے ساتھ اگر آپ لے لیں تو بائبل نے بتایا ہے کہ وہاں پر ہوا چلتی تھی شام کی طرف سے، سمندر کی ہوا سے کراچی میں چلتی ہے، اور اس سے بھٹیاں روشن ہوتی تھیں اور اس سے دھاتیں پگھلتی تھیں، اور اللہ نے فرمایا وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے سلیمان علیہ السلام اور ان کے لوگ، اور پھر اسی طرح وتماثیل، بت بڑے بڑے تراشے جاتے تھے، بنائے جاتے تھے، اسٹیچوز۔ بہت سی چیزیں خدا نے ذکر کی۔ بائبل میں آیا ہے کہ بھٹیاں، قرآن بھی اس طرح کی چیزیں بیان کرتا ہے۔ اب جا کر وہ دریافت ہوئی ہیں شام کی کھدائیوں میں، سمندروں کے کنارے، اب جا کر وہ بھٹیاں ملی۔ تو یا تو قرآن ذکر کرے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام بتائیں، یا پھر آپ کے پاس ہسٹری کے پروف اور ایویڈنسز موجود ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ بات مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وفات آئی، فرشتے آ گئے، لمبا قصہ، اس میں سے مختصر یہ کہ انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا، تو ان کا حضرت موت تو پھر بھی آنی ہے، تو انہوں نے کہا جب جانا ہی ٹھہرا تو کیا اس وقت اور کیا اس وقت، بس مجھے اتنی مہلت دو کہ میں بیت المقدس کے قریب ہو جاؤں۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ جو لوگ اپنی قبر کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں یا اپنی زندگی میں ہی قبر کھدوا لیتے ہیں، یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بس میں بیت المقدس مسجد کے قریب ہو جاؤں، اتنی مجھے مہلت دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، رمی حجرن، جیسے پتھر اٹھا کر پھینکو تو جتنی دور وہ جا کر گرے گا، بس جب وہاں تک پہنچے تو فرشتوں نے ان کی جان لے لی، اور آپ نے فرمایا عمر میں نے انہیں دیکھا تھا، رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، فرمایا میں نے دیکھا تھا، وہ جبریل نے کہا یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو میں نے دیکھا ٹیلوں کے بیچ میں گہری سرخ مٹی میں اندر زمین کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے قبر میں کھڑا، تو میں نے کہا یہ کون ہے، ان کا موسیٰ علیہ السلام ہے۔
اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں. تو ابن امام عمر اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ بیت المقدس میں ان کی قبر آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہم اسے کیسے. ابھی تک اسرائیل کا ایک ٹیلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 جگہ اترے تھے. معراج کا سفر ڈائریکٹ نہیں کہ یہیں سے وہیں ہو گیا تھا. جبریل نے کہا یہاں اتریں 2 نفل پڑھیں. آپ نے میں ایک ٹیلے پہ اترا, 2 رکعتیں میں نے پڑھی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مریم یہاں تشریف لائی تھی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ ہے. وہ ابھی تک اسرائیل میں ہے اور لوگ اسے مانتے ہیں. تو ہسٹری کے پروفs چاہیے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے یا فرشتوں نے غسل دیا, اور 4 تھے کہ 3 تھے کہ 2 تھے. صحیح روایت سے اگر ثابت ہو جائے تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور نہ ہو تو پھر ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. اعضاء کی پیوند کاری کئی مرتبہ اس پہ بھیا بات ہو چکی. ہم اس کے حق میں ہی نہیں ہیں کہ اعضاء کی پیوند کاری کی جائے, چاہے وہ مسلمانوں کے آپس کا معاملہ ہو اور چاہے وہ کافروں سے لی جانے والی چیزیں ہوں. نہیں کرنی چاہیے. لیکن اتنی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے. اب جو چند ایک چیزیں ممنوع اور حرام رہ گئی ہیں نا, 2-4 نسلوں کے بعد یہ بھی جائز قرار دے لیں گے. ایک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جمعہ ہاسٹلز میں, کہ چائنا کے حالات بڑے سخت ہیں. چائنا میں اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے نا, بدترین چیز ہے. دنیا بھر میں کہیں اس وقت مسلمانوں پہ وہ جبر نہیں ہے جو وہاں ہے. اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ روس میں تھا اس وقت, جو بولتا تھا کہتے تھے تم امریکن ایجنٹ ہو. ہم نے وہ دور دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں خدا کا نام لو یار, ڈرو اللہ سے. روس میں مسلمانوں کے ساتھ, روس نے 1917 میں جو تباہی کی تھی قیامت تک پوری نہیں ہو سکتی. اب جو چائنا کر رہا ہے اس وقت, یہ بھی قیامت تک پوری نہیں ہو سکتی. جو جبر اور ظلم کا نظام ہے, اب کیوں نہیں بولتے؟ اب کیوں نہیں اسلام یاد آتا؟ اس لیے کہ اپنے سیاسی مفادات ہیں. اللہ کے لیے نہ پہلے کام کیا, نہ اللہ کے لیے اب کام کرنا. اب وہاں پہ جمعے بھی پابندی ہے. اس صورتحال میں بچوں نے پوچھا کہ ہاسٹلز میں جمعہ پڑھ لیں. جمعہ اگر قائم نہ ہو سکے جامع مسجد میں, تو اس کے بعد پہلی چیز جو ڈیزرو کرتی ہے وہ عیدگاہ ہے. عیدگاہ میں جمعہ پڑھنا چاہیے. اور اگر وہاں بھی نہ پڑھا جا سکے تو اپنے ہاسٹلز میں پڑھا جا سکتا ہے. ہاسٹلز میں بھی نہ پڑھا جا سکے تو جمعے کی بجائے ظہر کی نماز اپنے کمرے میں پڑھ لیں. غزوہ تبوک کا ذکر تھا, اور تبوک میں ہم نے عرض کیا تھا کہ 9 بڑی ہستیاں تھیں جنہوں نے حصہ لیا تھا. ان میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے, عمر تھے, عبد الرحمن ابن عوف تھے, اور حضرت طلحہ تھے, اور خواتین تھیں. وہ سارا پچھلی مرتبہ آ گیا تھا. ان میں عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے. یہ عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ جو ہیں, وہ بعد میں خیال آیا مسجد سے نکلتے وقت کہ ان کا ذکر بھی ضروری تھا تاکہ تاریخ جاننے والے جان سکیں. اور عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ کے جو احسانات تھے ایسے نہ ہو کہ ہم اسے بھول جائیں. عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ بنو اجلان قبیلے کے سربراہ تھے. یہ غزوہ تبوک 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا, اور افواہ یہ تھی کہ ہرقل آ گیا. اور ہرقل عیسائی جو بادشاہ تھا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبوک پہنچے ہیں تو وہ بھی آ گئے تھے مقابلے میں, اور خط بھیجا. اور خط میں لکھا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو مانتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط ایک طرف کو پھینک دیا, اور آپ نے فرمایا کذب عدو, اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے. انہ علی النصرانیہ, وہ ابھی تک عیسائیت اور نصرانیت کا قائل ہے. اس تبوک کو اللہ نے کہا ساعۃ العسرہ, بڑی تنگی کا وقت, بڑی تنگی کا وقت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں بار بار تو فرماتے رہے کہ وجب لہ الجنہ, وجب لہ الجنہ, جس نے ہماری مدد کی ہے وہ جنتی ہے, جس نے ہماری مدد کی وہ جنتی ہے. حتیٰ کہ فرمایا مدینہ منورہ میں جاؤ اور ایک گھر گھر محلے محلے میں کہو
کہ جو تبوک میں ہماری مدد کرے اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی، اللہ نے جہنم حرام کر دی۔ ان میں بنو اجلان کے عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ تھے، اور عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ نے ان 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں بہت قربانیاں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو انہوں نے حاصل کیا۔ عاصم ابن عدی بنو اجلان میں، اور عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ بدر میں یہ نکلے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو انہیں جانے نہیں دیا تھا، اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحا کے مقام پر پہنچ کر انہیں کہا کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو تو ایسے نہ کرو، بلکہ جاؤ اور مسجد قباء اور ارد گرد کے علاقے ان پہ میری طرف سے نیابت کا فریضہ انجام دو، میں تمہیں مقرر وہاں کر رہا ہوں۔ مگر جب وہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے، تو آپ نے مال غنیمت میں بھی ان کا حصہ لگایا تھا، اور انہیں بشارت بھی دی تھی کہ بدر والوں کو جو اللہ نے اجر دیا ہے تمہیں اللہ نے اس میں اجر دینا ہے۔ اور یہ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ ہی تھے، انہوں نے جا کر بات کی تھی، پھر احد میں رہے، پھر خندق میں رہے، حدیبیہ میں رہے، فتح مکہ میں رہے، ایک ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم شانہ کھڑے ہوئے۔ اور پھر عاصم رضی اللہ عنہ ہی تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے منا میں آئے ہیں، تو پھر اس کے بعد جانا تھا رمی کے لیے، اور رمی کے لیے نکلنا تھا فجر کے بعد، صبح مزدلفہ کی رات گزار کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رات میں ہوئی بڑی عجیب بات یہ کہ اس رات میں مزدلفہ کی جو رات تھی، پوری رات آپ نے آرام فرمایا اور تہجد نہیں پڑھی۔ منا کی تھکن، پھر عرفہ میں سارے دن کی تھکن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن جو بھی ملا ہے اس رات کو آ کے آپ نے بڑا کرم فرمایا۔ عباس رضی اللہ عنہ آئے، چچا سب سے پہلے غالباً، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، کل آپ صبح حرم تشریف لائیں گے، سب لوگ آئیں گے، تو پانی کا بندوبست کرنا ہوگا، تو زمزم کا بندوبست میں پہلے کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ ٹھیک ہے۔ پھر اہلیہ تشریف لائیں، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے رسول آپ لوگ تو صبح جائیں گے، آپ کو پتہ ہے میرا جسم بہت بھاری ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں رات کو ہی چلی جاؤں، اور میں آہستہ آہستہ چلتی رہوں گی آرام سے، اور پھر کل رمی کے بعد جب آپ آئیں گے منا تو پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہو جائے گی۔ آپ نے بھی اجازت دے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اور لوگ آئے، ان کا اللہ کے رسول اجازت دیں، تم بھی جاؤ۔ پھر یہ آئے تھے عاصم ابن عدی، ان کا اللہ کے رسول یہ جانور جو ہیں تازہ گھاس جو رات بھر اگی ہوئی ہوتی ہے صبح صبح اس کو چرنا پسند کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان کا دودھ زیادہ ہوتا ہے، تو آپ چرواہوں کو اگر اجازت دیں یہ لوگ چلے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھی انہیں بھی اجازت ہے، یہ بھی چلے جائیں۔ ان سارے لوگوں کو مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق سے پہلے جانے کی اجازت دی تھی، اسی لیے ہمارے علاوہ دیگر ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف مزدلفہ میں وہ آ جائے اور پھر چلا جائے۔ اور یہی عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ تھے۔ اویمر اجلانی کے قصے میں، اویمر اجلانی جو تھے انہوں نے پوچھا تھا، اویمر رضی اللہ عنہ نے آ کے عاصم سے کہا، وہ بھی جلانی تھے یہ بھی جلانی تھے، تو اور عزیز بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، چچا اور بھتیجا کو کچھ ایسا رشتہ تھا، انہوں نے آ کے پوچھا تھا کہ اویمر مجھے ایک بات بتاؤ، ان کا کیا، ان کا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو پائے تو کیا کرے، وہ دونوں مل کے اسے مار دیں یا یہ اس آدمی کو قتل کر دے؟ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے، مگر ان کی شان کی وجہ سے میری ہمت نہیں پڑتی، آپ پوچھتے ہیں۔ تو عاصم رضی اللہ عنہ گئے تھے پوچھنے کے لیے، عاصم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سوال بہت ناگوار گزرا، بہت زیادہ، اور ایک طرح کا اظہار بھی فرمایا کہ کیا ایسی سوالات کرتے ہو۔ تو یہ لوٹے ہیں، صحیح بخاری میں آیا ہے کہ پھر وہ بھی آئے ہیں، انہوں نے کہا اویمر نے کہ کیا ہوا؟
تو انہوں نے کہا کہ عمر تم نے سوال کیا اور میں لے گیا اس سوال کو، اور تمہیں پتہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم برا منایا۔ انہوں نے کہا میں خود جا کے پوچھوں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے شریک کے ساتھ، اس کا نام شریک تھا، اور میں 4 مہینے سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، اور خدا کی قسم اب یہ امید سے ہو جائے گی، اور اتنی بڑی چیز ہو گئی اور میں اب پوچھوں نہیں تو کیا کروں۔ یہ گئے ہیں، اور اتفاق ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سلسلے میں بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، مجمع تھا چاروں طرف، اور عمر نے جا کے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر یہ سوال پہنچا تھا، اور اللہ نے اس پہ آیات نازل کی ہیں، آتے بھی اس کو لے آؤ اپنی بیوی کو، تو لے آئے۔ پھر وہاں پہ لعان ہوا ہے، اور عمر سے پہلے اس کی بیوی جو تھی اس نے شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا، پھر عمر سے پھر 3 مرتبہ اس نے قسم اٹھائی کہ ایسا کوئی کام نہیں ہوا، پھر وہ جھجکی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ اب یہ اعتراف کرے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، آج کی سزا اللہ کی لعنت سے کہیں زیادہ ہلکی چیز ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ میں اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو رسوا نہیں کروں گی، اور 4تھی مرتبہ بھی قسم کھا گئی۔ عمر نے بھی قسم کھائی، اور عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اگر اس کے بعد اپنی اس بیوی کو رکھوں تو اس کا مطلب ہے میں نے جھوٹا الزام لگایا۔ فطلقہا ثلاثاً، کھڑے کھڑے انہوں نے 3 طلاقیں دے دیں، بغیر اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ بھی کہتے، کوئی حکم دیتے، انہوں نے 3 یہ ایک وہ چیز ہے، آپ نے فرمایا 3 طلاقیں سننے کے بعد کہ لا یجتمعان ابداً، آج کے بعد تم کبھی بھی میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے۔ یہ 3 طلاقوں سے بھی اوپر کیجیے، 3 طلاق کے بعد کوئی تو حل قرآن نے بتایا نا، جب لعان ہو جائے تو اس کے بعد کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اور یہ تھا حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے راوی سہل بن سعد کہتے ہیں میں 15 سال کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے جب میں 15 سال کا تھا، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس سارے قصے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بات ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ عاصم رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شفقتیں بہت ان کے حال میں رہیں۔ حدیث میں آیا ایک جگہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور عاصم کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے خود چلتے رہے۔ کسی کا ہاتھ راستے میں پکڑ لینا محبت کی علامت گنا جاتا ہے نا۔ آخری چیز جو کسی نے پوچھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کہ ذاتی ملکیت اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ بھئی ہم سرمایہ داری کے بالکل خلاف ہیں، سرمایہ داروں کے خلاف ہیں، نہیں مانتے۔ ہم تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سرمایہ داری سے۔ ہم کیوں نہ اسلام کے معاشی نظام کا مطالبہ کریں، لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ فرد کی ذاتی ملکیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کمیونزم کا تصور جو ہے نا، ہم اس کے بھی مخالف ہیں، ہم نہیں مانتے۔ فرد کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، اگر فرد کی ذاتی ملکیت نہ ہو تو وراثت کے سارے شرعی قوانین یہ کہاں لے کے جانے ہیں؟ پھر کچھ نہ کچھ چھوڑے گا تو وراثت چلے گی نا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے 6واں آدمی میں تھا جس نے اسلام قبول کیا، اور 7ویں کے آنے تک اس کائنات میں صرف 6 ہی آدمی مسلمان تھے۔ کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا ابن مسعود کے کیا کہنے، ہم اجازت مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی، اور ہمیں منع کر دیا جاتا تھا، اور ابن مسعود بغیر اجازت کے اندر چلے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم غائب ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے کاموں میں، اور ابن مسعود حاضر رہتے تھے۔ ابن مسعود کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تقریر کی کسی موضوع پہ، پھر بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے، پھر ابن مسعود کا نمبر آ گیا۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ تقریر کی. یہ ترتیب ہے، وی آئی پی سب سے پہلے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وی آئی پی کو سن کے بعد بھاگ جاؤ، باقیوں کی بھی سنو. کوئی بات ہی کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں الٹی ترتیب ہے. پہلے جو بھی لگا رہے اسپیکر پہ، آخر پہ وی آئی پی تشریف لائیں گے. یا اللہ، یہ کیا الٹے طریقے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نمبر پہ بات کی، لوگوں کو سمجھایا، پھر بیٹھ کے، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، میں ہر اس چیز سے راضی ہوں جس سے اللہ میری امت سے راضی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود میری امت سے راضی. آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی خوشی اللہ کی خوشی. یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس کا وزن پہاڑوں کو ہینچ کر دے. فرمایا ابن مسعود جو پسند کر لیں وہ میری پسندیدہ چیز ہے. ابن مسعود جو کچھ کہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنی بڑی چیز تھی. آپ نے فرمایا مجھے اگر خلافت بغیر مشورے کے دینی ہوتی تو میں ابن مسعود کو دے جاتا. ایک آدمی کوفہ سے آیا، اس نے کہا میں آپ کو ایک آدمی کا نام بتاؤں جس نے اپنے قرآن میں سے یہ تہمت اس نے لگائی، وہ اب تک چلی آتی ہے، خیر اس کا کیا دوران ہے. تو انہوں نے کہا بیڑا غرق ہو اس آدمی کا جو قرآن کے متعلق ایسے کہتا ہے. کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا رنگ بدل گیا. انہوں نے کہا ابن مسعود کہہ سکتے، ابن مسعود کا حق بنتا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حق رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تر و تازہ قرآن سننا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول اپنے تازہ وہی، جیسے مکھن تازہ ہوتا ہے، پھول تازہ ہوتے ہیں، ایسے. ہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور. تو آپ نے فرمایا ابن مسعود سے سنو. 4 آدمی میں خوش ہوں کہ میری امت میں، اور اس میں ابن مسعود کا ذکر کیا، اور فرمایا میرے بعد عبداللہ تمہیں قرآن سکھائے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب آخری وقت آیا تو امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، عیادت کی، پیسوں کا پوچھا تو انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا تو آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، دے دوں کچھ؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تمہارا ہمارے ذمہ حق بھی تو بنتا ہے آخر بیت. ان کا نہیں، مجھے نہیں چاہیے. 90,000 درہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے چھوڑے. یہ ذاتی ملکیت نہیں تھی، سارے ذاتی ملکیتیں چھوڑ کے دنیا سے گئے. سرمایہ دارانہ نظام ایک اور چیز ہے، ہم اس کے خلاف. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جنازہ، انہوں نے کہا میرا جنازہ زبیر پڑھائیں گے، کیونکہ مجھے اور زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بنایا تھا. حضرت زید رضی اللہ عنہ قرآن لکھنے لگے حضرت عمر اور بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں یہ یاد رکھنا 70 سورتیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حرف خود پڑھا کر یاد کروائی ہیں. اور اب زید قرآن لکھنے لگا ہے، اور میں نے اس وقت 70 سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر چکا تھا جب زید بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتا تھا، کھیلتا تھا. اس لیے ذاتی ملکیت کی بات نہیں. ذاتی ملکیت میں ہم سب اس کے قائل ہیں، لیکن سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ دار ہونا ہم اب بھی کہتے ہیں یہ گناہ ہے. ہمارے دور میں کوئی آدمی سرمایہ دار ہو وہ خود گناہ گار ہے. وہ کیوں نہیں اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا؟ وہ کیوں نہیں بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتا؟ وہ کیوں نہیں اپنی دولت کو لوگوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کرتا؟ وہ کیوں نہیں اس دولت سے ملک کے احوال؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی تو ظالموں کے خلاف بد دعا نہیں نہ کرتے. ہم اور آپ بھی تو سرمایہ داروں کے خلاف بد دعا نہیں نہ کرتے. ہم اور آپ بھی تو گنگوں کی طرح کردار ادا کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ظالموں کو پکڑے؟ اور ہم کیوں نہیں کہتے کہ جو اپنے سرمائے میں حرام ذرائع سے اضافہ فرما رہے ہیں اللہ ان کے حرام ذرائع کو انہی پہ وبال بنا دے؟ ہم بھی تو نہیں نہ کہتے.